الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک والیہ المصیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 21واں پارہ سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو خاص طرح کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور خصوصاً والدہ کے ساتھ، اور وہ سوچے کہ اس نے اپنے پیٹ میں ایک مدت تک بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا ہے۔ وفصالہ فی عامین، پھر ولادت کے بعد 2 سال تک دودھ بھی پلایا ہے۔ لہذا اے انسان انشکر لی ولوالدیک، جیسے تم میرا شکر ادا کرتا ہے ایسے ہی والدین کا بھی شکر ادا کر۔ وإلی المصیر، اور میری طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اس میں جس کی جیسے نیکی ہے یا کوئی کمزوری ہے تو اس کا حساب و کتاب پھر میرے پاس ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اگر ہو رہی ہو کسی کی بات ماننے میں تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بھلے وہ والدین ہیں بھلے کوئی بھی ہے۔ وہ شریعت کے حکم کے خلاف بچوں کو کہہ رہے ہیں تو پھر والدین کی بات یا کوئی بھی بڑا افسر ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق، مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ گزشتہ جمعے پر بات ہو رہی تھی کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور اس میں ایک بات کو بیان کیا تھا کہ سب سے پہلی لقمان رضی اللہ عنہ نے جو وصیت کی ہے اپنے بچوں کو وہ یہ تھی کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کی ذات یعنی اس کی عبادت میں اور اس کی صفات جیسے اللہ خالق مالک رازق ہے تو کسی اور کو یہ چیز سمجھنے لگ جائے تو یہ شرک ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ آج کے سبق میں
حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری نصیحت اپنے بچے کو کی ہے اس کا ذکر ہے۔ ویسے اس رکوع میں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی جو نصیحت ذکر ہیں وہ کل 10 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم دوسری نصیحت کو بیان کریں گے، اور اس دوسری نصیحت کے اندر 7 نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ پھر تھوڑا سا امی کا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے جب اپنے پیٹ میں رکھا ہے تو اس کو بڑی مشقت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، والدین کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ ماں 2 سال دودھ پلاتی ہے، دیگر ضروریات ہیں، کب جا کے یہ بڑا ہوتا ہے اور اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ پہلے حکم کو سمجھانے کے لیے امی کا تھوڑا سا ساتھ حق کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسرا حکم، انشکر لی، میرا شکر بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تیسرا حکم فرمایا ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اب چوتھا حکم ہے، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تجھے میری ذات کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو بچے کو حکم ہوا کہ تو نے والدین کی بات یہ والی نہیں ماننی۔ یہ چوتھا حکم ہے۔ اس میں وہ حدیث جو نقل کی ہے کہ کوئی بھی ایسا حکم ہو جو والدین یا اپنا بڑا خلاف شرع دے رہا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ چوتھا حکم ہے۔ اور پانچواں حکم کیا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ اہم بات ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک کا کہیں تو تو نے نہیں ماننا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اگلا حکم بہت اہم ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا پھر بھی ضروری ہے۔ یعنی بے شک ایک خلاف شرع انہوں نے حکم دیا، وہ تو آپ نے نہیں ماننا، لیکن آگے سے لڑائی نہیں شروع کر دینی کہ آپ مشرک ہیں، مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، ایسے الفاظ نہیں۔ خلاف شرع وہ حکم دے رہے ہیں، وہ آپ نہ مانیں، لیکن ادب کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ یہاں پر غلطی ہوتی ہے کہ والدین نے فرض کرو انسان ہے، وہ کوئی ایسی بات کہہ بھی دی ہے تو بچے آگے اپنے آپ کو اس درجے میں غالب کر کے پیش کرتے ہیں کہ جس میں بے ادبی کے الفاظ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ پانچواں حکم ہے۔ اسلام کا نظام عدل دیکھیں، یہ آداب معاشرت ہے۔ ادھر تو فرمایا کہ والدین اگر شرک کا حکم دیں گے تو نہیں ماننا، لیکن یہاں والدین کی نہ ماننے کی بات آئی نا، تو کہیں انسان یہ اولاد یہ بچے کہیں حد سے تجاوز نہ کر جائیں، بے ادبی نہ کر دیں، تو فوراً دوسرے پہلو کی اصلاح کر دی کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آپ نے اچھے انداز میں پھر بھی پیش آنا ہے، بے ادبی کی اجازت نہیں۔ آپ والدین کو سمجھا بھی رہے ہیں تب بھی ادب کا لحاظ رکھیں۔ یہ اہم حکم ہے۔ یہ پانچویں بات تھی۔ چھٹی بات، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
حکم ہے کہ آپ اس راستے کی پیروی کریں جو راستہ میری تابع داری سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف لگا دیتا ہے جو راستہ، جو رجوع الی اللہ عطا کرتا ہے جو راستہ، وہ اختیار کریں۔ اتباع شریعت ہے۔ اتباع شریعت جہاں ہو وہاں تنازع نہیں ہوتا، اور جہاں ہوتا ہے وہاں کچھ ہم سے حکم چھوٹتا ہے، کوئی غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ہر وقت کوشش کرنی ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، یہ چھٹا حکم ہے۔ آگے انسان ہے، ہر کوئی خیال کر بھی رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف تم سب نے آنا ہے اور تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں باخبر کر دوں گا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے جو ہم گزشتہ کئی جمعوں سے والدین کی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں، عقائد کی اصلاح، اور پھر اعمال کی اصلاح، اور آج کے سبق میں ہے معاشرت کی اصلاح، کہ بچے کو ادب و احترام سکھانا ہے، اور سب سے پہلے جو اس نے ادب سیکھنا ہے، ادب کرنا ہے، وہ والدین کا۔ اور یہ اتنا اہم حکم ہے، قرآن مجید نے جو 15ویں پارے میں اس کو ذکر کیا ہے نا، وہاں اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف تم نے میری ہی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک پیش کر۔ آپ دیکھیں نا کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ دوسرا حکم والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا دیا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ کی عبادت ایک اہم کام ہے، ایسے ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا بہت اہم کام ہے۔ بہت لوگ ترقی کی منزل پہ بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں، اور ان کو اپنی صلاحیت بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ حقیقت بات یہ ہے دوستو کہ ایسے بچوں کو اپنے والدین کی دعا ہوتی ہے، اور اس میں والدین جو دعا لے رہے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا ہے کہ آج وہ اپنے بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں کہ بچوں کے کارنامے ایسے ہیں، وہ ایسے اچھے کام کرتے ہیں بچے کہ والدین خوش ہو کر ان کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھاتا رہتا ہوں کہ انسان کو اس قابل بننا چاہیے کہ دعاؤں کی درخواست کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ والدین آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، وہ جب اپنے لیے دعا شروع کرتے ہیں ساتھ اپنے بچے ان کو یاد آ جائیں۔ بچوں کو اتنا اچھا ہونا چاہیے، اور یہ سب والدین کا کمال ہے کہ والدین نے اپنے ٹائم پر بچوں کی صحیح تربیت کی ہے۔ اب بچے اچھے کام کرتے ہیں، والدین خوش ہو جاتے ہیں، پھر اور مزید فائدہ کہ دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ اور سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ کو اپنے سے خوش پائے، والدین کو خوش کرے، کتنا آسان کام ہے۔ والدین بڑے جلدی راضی ہو جاتے ہیں، وہ تو ہر وقت بچے کی خیر ہی چاہتے ہیں۔ ذرا سی اگر بچے سے غلطی ہوئی، بچوں نے ذرا سی معذرت کر لی، یا استاد کی بے ادبی ہو گئی، بچوں نے جیسے استاد سے معذرت کی، استاد خوش ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا، دعائیں دے گا۔ ہم دارالعلوم کراچی پڑھتے تھے، جن حضرات نے دیکھا ہے دارالعلوم کراچی بہت خوبصورت اور بہت بڑا ادارہ ہے جو 1.5-2 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور اتفاق سے میری قسمت میں ہر جگہ OGTC لکھی ہے۔ وہاں بھی دارالعلوم کے گیٹ کے سامنے OGTC کا بڑا نظام ہے، اور وہاں 1 بجے نماز ہوتی ہے، دارالعلوم میں 1:30-2 بجے ہوتی ہے۔ بڑا ربط ہے آپس میں، یہ کہیں پہلے سے ہی فیصلے ہو رہے تھے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا ہے 82 میں، اور جب مجھے مسجد ملی تو اس میں ضیاء الحق صاحب نے جو الاٹمنٹ کے دستخط کیے ہوئے تھے وہ سن 82 کے تھے۔ یعنی ہم نے پڑھنا شروع کیا اور ہماری جگہ کا نظام اللہ نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ قدرت کے فیصلے ہیں۔
تو وہاں بہت خوبصورت ہے دارالعلوم ماشاءاللہ، اور ان حضرات کا مزاج بھی بہت اونچا ہے. یہ نانوتوی خاندان جو ہے ایسی انگریز کو نہیں بھگایا، یا کوئی بات تھی تو تب صلاحیت تھی. تو وہاں بڑے خوبصورت قسم کے باغیچے ہیں، پھول ہیں، گلدستے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مٹی والے وہ ہیں. حکم یہ ہے کہ نہ توڑنا ہے نہ ان کو پھلانگنا ہے. بڑے روڈ ہیں، بڑی گلیاں ہیں، ان سے گزریں. ایک دفعہ کچھ طالب علم، جیسے طالب علموں کی عادت ہوتی ہے، وہ دوڑے اور وہ اوپر سے گزرے. معلوم نہیں پھول ٹوٹا یا نہیں، لیکن صدر صاحب نے، جو مفتی رفیع عثمانی صاحب مدد ذلہم ہیں، انہوں نے دیکھ لیا اور بلایا اور ڈانٹا کہ ہم نے آپ لوگوں کی خوشی کے لیے اور راحت کے لیے، سکون کے لیے یہ چیز لگائی ہے، اور آپ خود اس کو برباد کرتے ہو. جب ہر جگہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ ان کے اوپر سے نہ گزرو. بہرحال وہ تو ہو گیا، اور پھر وہ نماز میں تشریف لائے تو ان طالب علموں نے معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں گے، آئندہ نہیں کریں گے. تو آپ یقین کریں کہ ان کی ڈانٹ اتنی نہیں تھی جتنی ان کی اس وقت معذرت کرنے پہ دعائیں تھیں، کہ یہ بتایا کہ مجھے یہی امید تھی آپ حضرات سے، آپ دین پڑھ رہے تھے، آپ اچھے بچے تھے، مجھے یہ امید تھی کہ آپ لوگ معذرت کے لیے آئیں گے، اور بے شک معذرت ہے، اللہ آپ لوگوں کو ترقی دے، علم دے، دین دنیا کا خادم بنائے. تو بات یہ ہے کہ بچوں سے جب غلطی ہو جائے تو شیطان کہتا ہے چھوڑو جی، آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا معذرت ہوتا ہے. نہیں، والدین سے معذرت کرنے میں کیا آر ہے جی. کسی اور سے بھی، کسی اور کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے تو بندہ معذرت کر لے، تو اسلام تو اس کو بھی پسند کرتا ہے. تو والدین تو اور خوش ہوتے ہیں معذرت سے، اور دعائیں ملتی ہیں. انسان کی عاجزی کا معیار سامنے آتا ہے. تو فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سورہ عنکبوت میں فرمایا احسانہ، ہم نے بچوں کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ادھر سے جو بھی ہو. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہم نے بچوں کو جو سمجھانا ہے، جو تربیت کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ والدین کی خدمت کرنی ہے اگر وہ مالی خدمت کے محتاج ہیں، خدمت کرنی ہے اگر وہ جانی خدمت کے محتاج ہیں. بعض دفعہ والدین جانی مالی دونوں خدمت کے محتاج نہیں ہوتے، دونوں حیثیت سے محتاج نہیں ہوتے، لیکن الفاظ کے لحاظ سے، ملاقات کے لحاظ سے، بیٹھنے کے لحاظ سے، بات چیت کے لحاظ سے یہ بھی خدمت ہے. اور حسن سلوک سے پہ جہاں والدین ڈانٹ دیں تو کوئی بات نہیں، کوئی تو ڈانٹنے والا بھی ہونا چاہیے نا. انسان کو بالکل عقل کل بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ خطرناک ہوتی ہے بات. کوئی ڈانٹنے والا بھی ہونا چاہیے. اور والدین ہمیشہ جو ڈانٹتے ہیں اس ڈانٹ میں درد ہوتا ہے، اس ڈانٹ میں بھی نصیحت ہوتی ہے. استاد جو ڈانٹتا ہے، بچے کوئی کہاں کے ہوتے ہیں اسکول کالج یا مدرسوں میں، اس نے کوئی وراثت تو نہیں لینی ہوتی، کوئی پریشر ڈال رہا ہے کہ مجھے وراثت یہ بچے دیں، نہیں، وہ خیر خواہی مقصد ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کہیں غلطی ہو. تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اور خصوصاً آگے یہاں پر فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. بچے یہ سوچ لے کہ تجھے کم از کم 8-9 مہینے امی نے اپنے پیٹ میں رکھ کر پھرتی رہی، چلتی رہی، تکلیف اٹھاتی رہی، وہنن علی وہنن، ایک تھکاوٹ کے اوپر دوسری تھکاوٹ. وہ کام بھی ہے ساتھ یہ بھی، اور خیال بھی کرنا ہے، زیادہ وزن بھی نہیں اٹھانا ہے، چلنا بھی ہے، زیادہ بھی نہیں چلنا، خوراک یہ کھانی ہے، یہ نہیں بھی کھانی. وہ امی کا سارا کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، تو والدہ کا جو کچھ ہے وہ اپنے لیے نہیں ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو میرا بچہ میرے پاس ہے اس کے لیے جو بہتر ہے وہ کھاؤں، آرام کروں، یوں کروں. اس چیز کو اے بچے تو سوچ لیا کر. حملت امہ وہنن علی وہن. ایک حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور والدین کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت
والدین میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ دونوں کا حق ہے، والدین میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امی کا۔ وہ پھر عرض کرنے لگا حضور پھر اس کے بعد کس کا؟ تو آپ نے فرمایا امی کا۔ خیال سے سننی ہے میری بات، حدیث بیان کر رہا ہوں۔ پھر پوچھا حضور پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا پھر امی کا، یہ 3 مرتبہ۔ پھر اس نے پوچھا حضور پھر کس کا حق ہے؟ تو فرمایا کہ والد کا۔ یہاں پر کیا بات ہے؟ امی جو ہوتی ہے اس کو بعض دفعہ پیسے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کپڑے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ والد تو صاحب حیثیت ہوتا ہے، تو بہت کم ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ دونوں حضرات مالدار ہوتے ہیں یا دونوں حضرات کہیں نوکری کوئی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے امی کے حق کو زیادہ بیان کیا کہ ضروریات کے لحاظ سے تو امی کا خیال رکھو اور حکم کی اتباع میں والد کا خیال رکھو، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، معاشرے سے باہر سے ان چیزوں سے وہ واقف ہے۔ تو اس لیے ثم الام ثم الام ثم الام کو بیان فرمایا ہے۔ اور آپ حضرات کے ذہنوں میں وہ مشہور واقعہ ہوگا، میں صرف اس طرف توجہ دلاتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ یمن کے ہیں اور اس علاقے عراق اور یوں پھرتے رہتے تھے۔ بعد میں جب امی فوت ہو گئی، ان تک اسلام پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پہنچا۔ انہوں نے پھر خط لکھا کہ حضور میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن میری امی کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے میرے علاوہ اور وہ بیمار ہیں، تو مجھے جیسے حکم ہو میں تاکہ زیارت کر لوں اور شرف صحابیت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے جواب بھیجا کہ امی کی خدمت کرتے رہو، یہ مقام مل جائے گا۔ دیکھو نبی کی دیدار ایمان کی حالت میں ہونا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جانا، جنت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ نبی کا دیدار ایمان کی حالت میں ہو اور اسی حالت میں انسان دنیا چھوڑ جائے۔ یہ صحابی ہے، کسی صحابی کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت مولانا، علامہ، حافظ، قاری، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، ایسے کوئی لقب کسی صحابی کے ساتھ آپ نے نہیں دیکھے۔ بڑی بات ہوئی خلیفۃ المسلمین کہہ دیا، وہ بھی تو 3-4 اس طرح ہوئے، کیونکہ لفظ صحابی تمام القاب سے اونچا لقب ہے۔ کوئی لقب علامہ، حافظ، قاری، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ لقب کوئی اتنا اونچا لقب نہیں جو اس مقام کو پہنچ سکے جس کو یہ لقب ملا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے حضرت اویس کو یہ فرمایا کہ امی کی خدمت کرتے رہو، میری ملاقات سے جو مقام ملتا ہے وہ تمہیں وہاں نصیب ہو جائے گا۔ دیکھو اسلام اس نازک پہلو کا نام ہے۔ نبی نے اپنے دیدار سے منع کر دیا۔ بعض دفعہ والدین چاہتے ہوتے ہیں یہ بچہ ہمارا اس طرف نہ جائے یا یوں نہ کرے یا تبلیغ میں چلنے کے لیے نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تبلیغ میں جانا اچھی بات ہے لیکن فرض عین تو نہیں ہے، ایک اچھا عمل ہے، مستحب ہے، والدین کی رضا ضروری ہے۔ جہاد فرض عین نہیں ہے، بچہ بغیر والدین کی اجازت کے جہاد کے لیے چلا جاتا ہے، والدین خوش نہیں ہیں، جبکہ جہاد فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین ہو تو الگ بات ہے۔ تو ان صورتوں میں یہاں دیکھیں، یہاں ذرا دونوں چیزوں کا آپس میں تناسب تو دیکھیں نا۔ ادھر امی کی خدمت ہے، ادھر کائنات کے عظیم انسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، اور ادھر یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی امی کی خدمت۔ اتفاق سے امی فوت ہوئی، انہوں نے رخت سفر باندھا اور جب گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ دنیا چھوڑ چکے تھے۔ لیکن کئی صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے تھے کہ جب تمہیں کبھی زندگی کے سفر میں اویس سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کرانا۔ صحابی کو عمر ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ، مقام کیا ملا؟ والدہ کی خدمت میں یہ مقام ملا کہ جن کا اتنا اونچا، بھائی اتنا اونچا ان کا مقام ہے
ان صحابہ کو بھی کسی سے دعا کرانے کی ضرورت ہے جن کی رائے ہو دنیا میں تو عرش سے قرآن بن کے اترتا ہے۔ یہاں اہتمام بتایا جا رہا ہے، والدہ کی خدمت کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اتنا اونچا ہے، جو بچہ والدین کا خدمتگار ہو اور تمہاری دعا کہیں قبول نہ ہو رہی ہو تو اس مستجاب الدعوات بچے سے جا کے دعا کراؤ جو والدین کی خدمت کرنے والا ہے، جس سے والدین راضی ہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ قرآن نے کسی جگہ جھکنے کی اجازت نہیں دی یار، یہ تھوڑی بات ہے۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے بچوں، اپنے والدین کو جب ملو تو اپنے کندھوں کو جھکا دیا کرو۔ لوگ ملتے ہیں نا اپنی امی کو کہ تھاپڑا لگائیں تو جھک جاتے ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسلام اپنے والدین کے سامنے جھکنے کو پسند کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کو اسلام پسند نہیں کرتا، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، لیکن جن ہستیوں کے سامنے جھکنے کو حکم دیا صیغہ امر کے ساتھ، وقفز، یہ صیغہ امر ہے، وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ، یعنی اتباع کے جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ایسا نہیں مجبور ہو کے ساتھ۔ یعنی عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مجبوراً کی جا رہی ہے اور ایک دل کی خوشی سے کی جا رہی ہے۔ یہ دل کی خوشی کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے جھکنا ہے، وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان سے دعا لینی ہے، خدمت کرنی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا نا، خدمتگار بچہ، یہ لفظ یاد رکھنا، تابعدار فرما بردار، خدمتگار بچہ والدین کو ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے تو اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ خدمتگار بچہ، فرما بردار بچہ، یہ بات یاد رکھنا ساتھ۔ ساری زندگی والدین کی نافرمانی کرتا رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا، تو کسی دن اس حدیث کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے والدین کی زیارت میں پہنچ جاتا ہے کہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں، فرما بردار بچہ۔ تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو اس طرح پاکیزہ بنانا ہے، اس طرح پیارا انسان بنانا ہے، عمدہ اور عظیم بچہ بنانا ہے۔ حدیث تو اتنی اونچی ہے، آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ آپ عربی گرامر سے واقف ہوتے تو اس جملے کے اندر جو سختی بیان ہوئی ہے نا، وہ میں ترجمے سے نہیں ادا کر سکتا ہوں۔ آپ سمجھتے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ سن لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا رشتہ نبوت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ من لم یرحم صغیرنا، تو پھر آپ کے والدین تو آپ سے بڑے ہیں، ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ پہلے پیدا ہوئے والدین بعد میں پیدا ہوئے۔ والدین تو ہر حال میں آپ کے بڑے ہیں۔ سب سے پہلے بڑوں کا احترام گھر سے سکھانا ہے، اور وہ والدین ہیں۔ بچے ہیں، جب آپ آ کے بیٹھ جائیں انہیں یہ کہیں جوتے اتارو، اتنی فضیلت ہے جوتے اتارنے کی، جرابیں اتارو، یہ جب تربیت ہوگی تو آگے جا کر جب باہر ایک معاشرے کا انسان بن کر نکلیں گے تو ایک عظیم انسان ہوں گے۔ ادب و احترام ان کو آئے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، امی اٹھاتی ہے، بوجھ کے ساتھ اٹھاتی ہے، اور مزید یہ کہ پیدائش کے بعد 2 سال دودھ بھی پلاتی ہے۔ یہ بھی مشکل کام ہے۔ اب والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ذمہ داری وہ ادا نہیں کرتے، جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ بھی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، پھر یہ مکافات عمل ہے۔ دیکھو دوستو، اسلام کی بات کو ہم نے ترجیح دی ہو تو ہمیشہ فائدہ ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور دنیا نے جو میڈیکل ایجاد کیا ہے، ایک زمانہ تھا نعرہ لگایا جاتا تھا کہ والدہ دودھ نہ پلایا کرے کہ وہ جلدی بوڑھی ہو جائے گی،
بوڑھا تو ہو ہی جانا ہوتا ہے دوست، دودھ پلائے یا نہ پلائے۔ جنہوں نے شادیاں بھی نہیں کی وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ بڑھاپا دودھ پلانے یا نہ پلانے سے نہیں۔ جب والدین بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے، والدین کے ذمہ جو بچوں کا حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے، کل بچے جب جوان ہوں گے تو وہ آپ کا خیال کیسے کریں گے؟ والدہ کے ذمہ ہے، الا یہ کہ بیماری ہو، اسلام تو انصاف پسند ہے، بیماری ہو تو مرضیہ کا انتظام ہو سکتا ہے، دوسری دائیہ کا انتظام ہو سکتا ہے، یا آج کل تو ہر یورپ سے آنے والا ڈبہ بند وہی دائیہ کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے فرمانبرداریاں ہوتی ہیں۔ وہ رشتے رضاعت کے ہی ختم ہو گئے۔ رضاعت کا رشتہ رکھنا تو سنت ہے۔ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی امام الانبیاء، آپ ذرا سوچیں نا، مقام کا لحاظ رکھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہی ہوتی تھی تو اپنی چادر بچھا دیتے تھے، لوگو میری امی آ رہی ہے۔ یہ رشتہ رضاعت کا تقدس ہے کہ وہ بھی میری امی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً امی دودھ نہیں پلا رہی، کوئی بیماری ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا، کمزور ہے، کوئی بات ہے، تو یہ تو شرعاً مجبوری ہو گئی، دودھ کا دوسری طرف سے انتظام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو، والدین والدہ یورپ کی مشینری کی شاگرد ہے، اس لیے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی کہ اس وقت کی سائنس یہ کہتی ہے فلان یہ، اور بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، دوسروں کو حوالے کر دیا۔ جب بچے کو شفقت والدین کی چاہیے تھی، اس بچے کو وہ شفقت نہیں دی گئی تو کل آپ اس سے کیا امید رکھیں گے؟ وہ کیسے آپ کا فرمانبردار اور خدمتگار بنے گا؟ تو یہاں فرمایا 2 سال تک دودھ دینا ہے۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا، دوسری جگہ 30 مہینے بتایا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ کم از کم 6 ماہ اقل مدت حمل ہے، اقل مدت وضع حمل ہے، اور 2 سال دودھ بنانے کی مدت ہے۔ کبھی دودھ پہلے ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ مجبوری ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ عمر ہے اس کی۔ ایک صحابی نے اپنی امی کو کندھے پہ اٹھا کے حج کرایا۔ تو اب کچھ سال ہوئے نا، یہ ویل چیئریں نکلی ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف میں وہ پنگھوڑوں پر رکھ کے نا مریض کو چرپائی پر، تو آگے ایک پکڑتا ایک پچھے دوڑ کے کرتے تھے وہ کرائے پر، وہ یوں۔ یہ اب ویل چیئر نکلی ہے۔ تو اس سے پہلے والدہ ان کی ضعیفہ تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ اس بچے نے اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر سارا حج کرایا، صرف ایک طواف نہیں، سارا حج کرایا، منا، مزدلفہ، عرفات، کنکریاں، یہ کل ذالک۔ جب واپس آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور، والدین کا بہت مقام ہے، ان کی خدمت کا بڑا مقام ہے، میں نے اپنی والدہ کو پورا حج اپنے کندھے پر سوار کر کے کرایا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ خیال سے توجہ، جن لوگوں کو اللہ نے یہ دونوں نعمتیں عطا کی ہیں، قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو، ان سے دعائیں لوگے تو دنیا آخرت بن جائے گی۔ اور جس کے پاس ایک نعمت ہے، ایک دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تو جو رخصت ہو چکا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، اور جو زندہ ہے اس کی خدمت کر کے دعائیں لیتے رہو۔ یہ بہت بڑا نعمت کا ایک ذخیرہ ہے، ایک خزانہ ہے آپ کے پاس، دنیا آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ عرض کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے سارا حج کرایا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ توجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے بہت اونچا کام کیا ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن رات کو جب آپ کی امی سوئی ہوئی ہوتی تھی دودھ پلانے کے زمانے میں، اور تو رات کو تھوڑی سی چیخ لگاتا تھا کہ تجھے دودھ کی ضرورت ہوتی تھی، اور آپ کی امی جاگ کر کہتی تھی بسم اللہ میرے بچے ادھر آ جا، تو صرف اس جملے کا ہی حق ادا نہیں کر سکا۔
صرف اس جملے کا ہی تو حق ادا نہیں کر سکا جو ایک مرتبہ والدہ نے تجھے دودھ پلایا تھا اور اس پیار سے اٹھایا تھا۔ جب والدہ اس پیار سے اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی، اٹھائے گی، نہلائے گی، صاف ستھرا کرے گی، شریعت کا حکم سمجھے گی، ثواب تو والدہ کو بھی ہے، لیکن کل یہ بچہ جب جوان ہوگا اس کے رگ و ریشے میں والدین کی خدمت گاری کا جذبہ ہوگا۔ پھر کہنے لگا صحابی، حضور والدین کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑا تو کوئی کام نہیں ہے نا، والدین کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ میں کیسے حق ادا کروں؟ وہ آج کل ہم تو بالکل نہیں ادا کر سکتے، اس زمانے میں ہو سکتا تھا کہ کوئی حق ادا کر لیتا ہو۔ آپ نے فرمایا ایک صورت ہے والدین کی خدمت کیسی ہوتی ہے اور اس سے حق والدین کا ادا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ والدین دشمن کی گرفتاری میں آ گئے، دشمن نے غلام بنا لیا، اور آپ کو اللہ نے موقع دیا، اپنے والدین کو خرید کر آزاد کر دیا، تو تب اپنے والدین کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اور یہ تو پھر نصیب کی بات ہے۔ بہرحال انسان مکلف اس چیز کا ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑے، ہر لحاظ سے جو کر سکتا ہے۔ بہت سارے والدین دوستو مالی خدمت یا جانی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے، بچوں کی صرف ظاہری فرما برداری، بات چیت کے محتاج ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ ایسا دنیا کا بھوت ہمارے اوپر سوار ہے باللہ ماشاء اللہ کہ ہمارا سب کچھ، ہمارا کاروبار، ہمارا سب کچھ، ہمارا دفتر، ہمارا سب کچھ ہمارے عزیز و اقارب نہیں، دوستوں کے ساتھ رات تک کھانے میں، گپ شپ میں، اور جن ہستیاں کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ وہ آپ کے دیدار کا انتظار کر رہی ہیں، ان کا خیال ہی نہیں ہے۔ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی، میری اتباع کیجیے، میرا شکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، دیکھو آپ کو یہ سب نعمتیں دنیا میں آئے ہو، والدین ذریعہ بنے دنیا میں آنے کا، اور والدین جو ہوتے ہیں، بعض ذمہ داریاں تو بالغ تک ہوتی ہیں، بعض ذمہ داریاں بالغ کے بعد بھی ہوتی ہیں، کہ بالغ کے بعد بھی اگر والدین جان بوجھ کر، حالانکہ رشتہ مناسب تھا، جان بوجھ کر رشتے میں تاخیر کرتے ہیں والدین، اور بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بچے گناہگار تو ہوں گے، ساتھ والدین بھی گناہگار ہوں گے۔ اور یار دنیا چھوڑ رہے ہیں لوگ، ایک اللہ والا دنیا چھوڑ رہا ہے، بچے چھوٹے ہیں تو پھر بھی نصیحت کر کے ایک تختی پر لکھ کر بنیادوں کے نیچے دے کر جا رہا ہے کہ بچے جب بڑے ہوں گے، مکان بسیدہ ہوگا، وہ دیوار گرائیں گے، تختی نکلے گی، تو میں جو اللہ کا حکم ہے بچوں کی تربیت کرنا، اس پر لکھ کے چلا جاتا ہوں تاکہ بچے وہ تختی پڑھ لیں گے تو میری ذمہ داری پڑھ لیں گے تو پوری ہو جائے گی۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ٹیڑھی دیوار تھی، دیوار بنا دی، سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، انہوں نے ہمیں کھانا ہی نہیں دیا، ان سے کھانا مانگا تھا، مشہور واقعہ ہے، آپ نے ان کی دیوار بنا دی اور اجرت بھی نہیں لی۔ بہرحال اس خضر علیہ السلام نے کہا ذا فراق بینی و بینک، چھوڑو اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، آپ میں صبر نہیں ہے۔ فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجہ بتا رہے ہیں، وہ دیوار ہم نے کیوں بنائی ہے۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ،
یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے جو یہاں رہتے ہیں، ان کے والدین فوت ہو گئے، یہ نابالغ رہ گئے، ان کے والدین نے تختی پہ اپنی نصیحت لکھ دی تھی، اور اس تختی کو والدین نے اس دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا تھا کہ مرور دور میں جب دیوار بوسیدہ ہوگی میرے بچے اپنے گھر کا نقشہ بدلیں گے، اب کوٹھی بنائیں گے، فارم ہاؤس بنائیں گے، بوسیدہ دیوار کو جب توڑیں گے وہ تختی نکلے گی اور والدین کی لکھی ہوئی نصیحت وہ پڑھ لیں گے۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ایک قیمتی خزانہ تھا جو ان بچوں کے والدین نے ادھر چھپایا تھا، ہم اس خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے دوبارہ دیوار بنا رہے ہیں، جب زمانہ آئے گا دیوار پھر دوبارہ بنائیں گے، انہیں وہ تختی ملے گی، وہ ظاہری خزانے کی تختی ہوگی سونے یا چاندی کی، اور اس پر قیمتی خزانہ یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر تفسیر عثمانی والے بزرگ لکھتے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچوں جب دیوار کو درست کرو گے تو یہ تختی ملے گی، یہ سونے یا چاندی کی ہے، اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرنا، لیکن اس پہ جو نصیحت ہے وہ قیمتی بول اور نصیحت چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ والدین ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ان کی ذمہ داری بھی نہیں، پھر بھی تختی پر لکھ کر نصیحت دے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ پوچھا اصحاب نے کون ہے یہ بدبخت کہ جس کی حضرت باری میں توقیر گھٹ گئی؟ ارشاد کچھ یوں ہوا کہ یہ فرزند ناخلف، یہ وہ فرزند ناخلف جس کے گھر جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، کہ جس کے گھر جنت آئی، والدین خدمت کے محتاج تھے اور اس نے خدمت نہیں کی، اپنی جنت نہیں بنائی، وہ فرزند ناخلف کہ جس کے گھر جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، نہ ہو جس کو خیال اپنے بوڑھے ماں باپ کا، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ وہ دیکھو نا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، 7 آمین فرماتے ہوئے جا رہے ہیں۔ خطبہ کے بعد ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، آج ہم نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کے جملے سنے، ان کی حقیقت بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آیا، اس نے سلام عرض کیا اور ساتھ یہ اللہ رب العزت کا پیغام دیا کہ میں بد دعا کروں گا، اور اللہ کا حکم یہ ہے اے پیغمبر اسلام آپ نے اس بد دعا پہ آمین کہنی ہے۔ ایک زینے پہ قدم رکھا، جبرائیل نے بتایا جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا ہو وہ برباد ہو جائے، جس کو دونوں والدین خدمت کے محتاج ملے یا ایک ملا اور والدین کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ برباد ہو جائے۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور جبرائیل نے بتایا کہ جس کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، اس میں
گرامی آئے اور وہ بخیل نے درود شریف نہ پڑھا ہو تو برباد ہو جائے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے، والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو یہ خدمت کی تربیت کرنا اور اپنا مقام بتانا، اور ساتھ اگلا حکم کہ والدین اگر خلاف شرع حکم کہیں تو نہ مانو، لیکن بے ادبی کی پھر بھی اجازت نہیں۔ واتبع سبیل من اناب الی، اس راستے کی آپ اتباع کریں جو راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، یعنی شریعت کی، اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ اور کہاں غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اپنی نیت اگر درست تھی، ادب کی تھی، پھر بھی والدین ناراض ہو گئے تو اللہ انصاف والا ہے، وہ ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا